ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے گزشتہ ایک سال سے مشکلات میں گھری پی ٹی آئی کیا مزید مشکلات سے دوچار ہو سکتی ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ہم نے بیان سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرنے دیں ان کو فیصلہ، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو بین کرنا چاہتی ہے، معاملہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے۔ جی انہوں نے کہا ہے ہاں، تو وہ اور بین کرنے کے لیے کوئی بیسز جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے۔ دیکھیے بات اس وقت یہ ہے کہ جو بھی ہم 9 مئی 2023 پہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک سال گزرنے کے باوجود اس سے آگے نہیں ہم نکل سکے ہیں، اور ضد دونوں طرف ہے۔ پی ٹی آئی میں بھی جو زیادہ پروفائل ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں گفت و شنید سے کوئی معاملے آگے بڑھانے چاہیے، بہت سے اپنی وہی ضد میں ہیں، تو ضد ہمیں دونوں طرف نظر آ رہی ہے۔ وہ بیانات جو ہے نا، جو 9 مئی کے 8 مئی کا آئی ایس پی آر کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اور پھر 9 کو جو بیانات ہیں، پھر حکومت کے بیانات ہیں۔ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے بعد ہماری حکومت نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک راستہ تو بتایا نا معافی کا، آپ معافی مانگ دیکھیں معافی چھوڑ دیں، معافی سیاست میں معافیاں نہیں ہوا کرتی، یا سزائیں دیں یا آگے بڑھیں۔ اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈیں، پولیٹیکل اکوموڈیشن، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ، دونوں طرف ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف بھی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بھی ضد موجود ہے، اور دوسری سائڈ پہ بھی موجود ہے، اور جب تک کہ یہ آپ کوئی راستہ نہیں نکالیں گے تو تتر بتر صرف پی ٹی آئی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی تو ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے پچھلے ایک سال میں دیکھا ہے جو اس کی مشکلات میں اضافہ ہوئے، ہماری سیاست کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ اور اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیاست میں جو غصہ، جو کنفرنٹریشن وہ کم ہو، اس کے لیے کوئی راستہ مل جل کے نکالا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا اصل چیلنج جو ہے وہ اقتصادیات کا ہے، پاکستان کا اصل چیلنج ایکسٹرنل ہے۔ انڈیا سے آپ کے ریلیشن خراب ہیں، افغانستان سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، آج کا اخبار بھی اٹھا کے دیکھ لیں، افغانستان اور پاکستان میں تو میں چل رہی ہوتی ہے، تو افغانستان جیسا ملک بھی پاکستان سے لڑنے کو تیار بیٹھا ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے اندر کی سچویشن کو امپروو کریں تاکہ اکانومی آپ کی بہتر ہو، اور اس میں سب کا فائدہ ہے۔ باقی لڑائی سے، سزائیں دینے سے، دیکھیں سیاسی قوتوں کو غیر سیاسی طریقے سے ختم کرنے میں کامیابی آج تک نہیں ہوئی۔ مجھے 1981 یاد ہے، جس وقت وہ الذوالفقار کا قصہ شروع ہوا تھا، جہاز کی ہائی جیکنگ ہوئی تھی، الذوالفقار کا قصہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر پی 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 کے بارے میں کیا باتیں ہوئیں، وہ ریکارڈ میں موجود ہیں۔ پی 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 کے بارے میں کیا باتیں ہوئی ہیں، بین کرنے کی بھی بات ہوئی ہے 81 کے اندر پی 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 کی، لیکن ایک عقل مندی کا راستہ اختیار کیا، ریکنسیلیشن ہوئی۔ اسی طرح 12 اکتوبر 99 کے بعد بھی ٹینشن، کانفلکٹ بڑھا، لیکن اس میں بھی ہمیں ریکنسیلیشن نظر آئی۔ اب بھی ہمیں یہ غلط جو بھی ڈیولپمنٹ تھی، افسوسناک تھی، 9 مئی کو جو 23 میں جو سانحہ ہوئے ہیں، افسوسناک تھے، قابل مذمت ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے۔ پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم ریکنسیلیشن کریں، ہم حالات کو بہتر کریں، ملک کے چیلنجز کو ریکگنائز کریں کہ ملک کے اصل چیلنجز کیا ہیں، اور اگر ہم اپنی ذاتی انا میں رہے، چاہے وہ سیاسی جماعت کی انا ہو، چاہے ادارے کی انا ہو، اگر ہم انا میں پھنسے رہیں گے تو پھر پاکستان کے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ کم از کم میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، سزائیں دینے سے معاملے حل نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب پریشانی کا باعث بنتے ہیں حکومت کے لیے؟ مولانا اپوزیشن میں ایک اپنی جو علیحدہ حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے جس پہ کہ الزامات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور دوسری طرف ایک ایسی اپوزیشن ہے جس پہ 9 مئی کا کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر کل کو رانا ثناء اللہ صاحب والی بات پوری ہوتی ہے کہ اس پہ بین کرتے ہیں، تو اگر وہ بین کریں گے تو آٹومیٹکلی کیس 15 دن کے اندر سپریم کورٹ پہ جانا پڑتا ہے، اپروپریٹ وقت پہ سپریم کورٹ پہ نہیں لے جائیں گے، لے جانا پڑتا ہے، وہ مناسب وقت ہی کوئی نہیں ہے، وہاں ٹائم دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر 15 دن، 15 دن کے اندر وہ کیس وہاں جائے گا سپریم کورٹ کے پاس، مناسب وقت کی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ اچھا خیر چھوڑیے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کل کو فرض کیجئے یہ معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے
تب اس کے بعد ان کے لیے میدان اور زیادہ کھلا ہو جائے گا. لہٰذا وہ اپنی ایک انڈیویجول حیثیت کو برقرار رکھیں گے, اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک یہ ہماری سیاست میں یہ غیر یقینی اور کنفنٹریشن کا ماحول رہے گا. جو مقدمات نہیں چلے اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ حکومت وقت کی طرف سے ہوتا ہے. پروسیکیوشن کوئی آرمی نے تو نہیں کرنا, پروسیکیوشن جو ہے وہ حکومت وقت ان لوگوں پہ کیسز کراتی ہے. اب بہت سے لوگ جیل کے اندر ہیں, کبھی وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چلے جاتے ہیں, ان کو ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے. تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو وہ باتیں میڈیا میں کرتے ہیں وہی باتیں کورٹ آف لاء میں لائیں کہ ان کے خلاف یہ الزامات ہیں, انہوں نے یہ پلان کیا ہے, فلاں کیا ہے, اور کورٹ آف لاء میں یہ اسٹیبلش ہوگا کہ کون غلط ہے کہ کون صحیح ہے. تو لہٰذا میرے نزدیک یا تو آپ اسے معاملات کورٹ آف لاء میں فوری طور پہ لے کے جائیں تاکہ یہ معاملے فیصلے ہوں, یا پھر آپ فارغ کریں, ختم کریں ریکنسیلیشن, معافی نامے سب آپ کہہ رہے ہیں اس وقت حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کیسز ہیں ان کو تیزی سے آگے کی جانب بڑھایا جائے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے تاخیر کی؟ حکومت کیوں نہیں فیصلہ لے پا رہی پنجاب حکومت؟ دیکھیے فیڈرل حکومت نے تو پاسکو کے ذریعے کچھ خرید رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ کہ پاسکو ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ کام صوبائی حکومتوں کو ہوتا ہے. صوبائی حکومتیں, پنجاب حکومت کا تو فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. جو ان کے بیانات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے, ایک دو بیانات ایسے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی موڈ میں نہیں ہے گندم خریدنے کے, اور یہ جو ہے نا بہت زیادتی ہے, اور آئندہ کے لیے گندم کی پیداوار کو اس سے نقصان پہنچے گا. یعنی آئندہ کسان جو ہے وہ گندم کی پیداوار نہیں کریں گے کہ جب آپ خریدتے نہیں ان کو اونے پونے, یعنی اس قیمت پہ بیچنا پڑ رہا ہے غریب کسانوں والوں کو, جس سے ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جو ان سیاسی جماعتوں کو مدد کرتے ہیں, مڈل مین, وارتی, وہ چھوٹے درمیانہ بزنس مین جن کے پاس پیسہ ہے اور انہوں نے ان سے اونے پونے خرید لی ہے, اپنے پاس رکھ لی ہے. جب کبھی حکومت کو دیں گے یا مارکیٹ میں جب پرائس اوپر جائے گی, مارکیٹ میں تو اوپر جائے گی 3900 سے, تو پھر وہ اس کے بعد وہ نکال لیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کیوں یہ اس قسم کے جو ملک کو بیچتے ہیں لوگ اور جو غریبوں کا خون چوستے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ سیاست کے بہت سے خرچے یہی لوگ جو ہوتے